وان لیٹا وہ اس پر رحم کھا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم تو سید ہے نا۔ آج کل بہت سارے لوگ خام و خواہ توجہ ادھر جنازے کو دیکھ کر رحم آیا کہ نہ پڑھاؤ، پڑھاتا ہوں تو اس کا کام بن جائے گا، مر جائے گا۔ رحم خواہ کر ترس کھا کر جب انکار کیا تو جو منافق تھا، امیر تھا، آگے بڑھا کہا حضور سارے لوگ آپ کے لیے آئے ہیں، آپ کو ہی پڑھانا پڑے گی۔ جب غوث اعظم نے فرمایا اب مان لے، جب نہ مانا تو پھر غوث اعظم نے آخری اشارہ دیا۔ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی خاموش نہ رہیے گا۔ غوث اعظم نے اس منافق کو ایک اشارہ دیا کہ آپ بھی سمجھ جا۔ کیا اشارہ دیا؟ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا تو ضد کرتا ہے نماز جنازہ پڑھاؤ، یہ بتا کہ زندے کی پڑھاؤ کہ مردے کی؟ زندے کی پڑھاؤ کہ مردے کی پڑھاؤ؟ اب جو علماء کا گستاخ ہوتا ہے نا، آج کے دور میں اولیاء کرام ہے، جو علماء کا گستاخ ہوتا ہے نا تو اس کی وہ زبان درازی پر اتارا آیا کرتا ہے۔ وہ تو علماء کا نہیں بلکہ حضور غوث الورا کا گستاخ بن رہا تھا۔ کہنے لگا جیسے سرکار غوث اعظم نے کہا بتا زندے کی پڑھاؤ کہ مردے کی، جب یہی اشارہ تھا کہ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں ارے جنازے میں جو لیٹا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا زندے کی پڑھاؤ کہ مردے کی، وہ زبان درازی پر اتر آیا اور کہتا ہے حضور غوث اعظم سے کہتا ہے کیا زندوں کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے کیا زندوں کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے کیا؟ حضور غوث اعظم مسکرائے فرمایا نہ، جنازے کی نماز تو مردے کی ہی ہوا کرتی ہے۔ اب گھیر کے آ گئی تھی تو کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں مانتا ہے تو پڑھاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل باغ مدینہ، حضرت صابر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے جملے کو سمجھنا چاہتا اب بھی نہیں مانتا ہے، فرماتے ہیں زندے کی پڑھاؤ یا مردے کی؟ کہنے لگا کیا زندوں کی بھی ہوتی ہے؟ میرے غوث اعظم نے فرمایا نہ، جنازے کی نماز تو مردے کی ہوا کرتی ہے۔ تو پھر کہا پڑھائیے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں صفوں کو درست کیجئے۔ اب جیسے ہی صفوں کو درست کیا جاتا ہے غوث اعظم آگے بڑھتے ہیں، اب نیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نیت میرے غوث اعظم کرتے ہیں ثنا اللہ کے لیے، نماز یعنی اللہ کے لیے، دعا اس میت کے لیے۔ اب جیسی اس میت کے لیے کہا تو قدرت خدا بندی دیکھیے، اللہ کے حکم سے ملک الموت نے جو جنازے میں زندہ لیٹا ہوا تھا، سرکار غوث اعظم کی زبان سے لفظ میت کیا نکلا؟ فرشتوں نے اسی وقت اس کے جسم سے روح کو نکال لیا۔ اب مردہ ہے، زبان غوث اعظم سے جو جملہ نکل سکتا ہے کیا وہ واپس ہو سکتا ہے؟ نہیں، مردہ کہاں مر گیا۔ اب جیسی ہی مرا حضور غوث اعظم تو اب نیت کرتے ہیں، پھر جیسے ہی اللہ اکبر کہا اب ثنا پڑھ رہے ہیں۔ اب منافقین جو صف اول میں تھے اب مسکراتے ہیں، اب ہنس رہے ہیں، اب مذاق اڑے گا، اب غوث اعظم کا مذاق اڑے گا۔ دوسری تکبیر میں میرا بیٹا کھڑا ہو جائے گا، جنازے کی چادر کو پھینک دے گا، اوپر کے ڈھانچے کو پھینک دے گا، تمام لوگوں کو بغداد والے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ غوث اعظم کے بارے میں جو تمہارا خیال ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا یا بیٹی ہے، حضور غوث اعظم نہیں جانتے ہیں۔ ارے جو جنازے میں لیٹا ہوا انسان نہ بتا سکے کہ یہ زندہ یا مردہ، وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا یا بیٹی؟ اب مذاق اڑے گا، جیسے غوث اعظم ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد جیسی دوسری تکبیر کے لیے جملہ نکالتے اللہ اکبر، اب منافق سوچ رہا اب میرا بیٹا کھڑا ہوگا، مگر زندہ ہوگا تو کھڑا ہوگا، یہاں تو مردہ ہے۔ اب جیسی دوسری تکبیر میں بیٹا نہ اٹھا، اب منافقین کے جسم میں لائٹا لگنا شروع ہو گئے کہ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ تیسری تکبیر غوث اعظم کو کارتے ہیں۔ اب یہاں پسینہ شروع ہو گیا ہے، امیر جو ہے پسینے سے پورا شراب ہو رہا ہے، اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہو رہا ہے، جبکہ پلان کے مطابق دوسری تکبیر میں اٹھنا تھا، میرا بیٹا اٹھتا کیوں نہیں ہے، پسینے سے شراب ہو رہا ہے۔ اب جیسی چوتھی تکبیر حضور غوث الورا پکارتے اللہ اکبر، اور اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم
علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جیسی دعا ختم ہوتی ہے غوث اعظم جانے کے لیے مڑتے ہیں تو جو دیوانے بغداد والے موجود تھے، کوئی غوث اعظم کے دست پاک کو چوم رہا ہے، کوئی غوث الورا کے جوتے پاک کو چوم رہا ہے، کوئی غوث الورا کی جوتے مبارکہ کو اپنے ہونٹوں سے لگا کر کے تلووں میں پہنا رہا ہے۔ یہ ہجوم غوث اعظم کے دیوانوں کا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، مگر جیسی غوث الورا آگے بڑھے ادھر منافق جو تھا اس کی ماتے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ سوچنے لگا ارے میں جن کا مذاق اڑانے آیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خود مذاق بن گیا ہوا۔ جنازے کے قریب جاتا ہے، کپڑا ہٹاتا ہے، بیٹے کے سینے پر مارتا ہے، کہتا بیٹا اٹھ جا، بیٹا کھڑا ہو جا، مگر بیٹا زندہ ہوگا تو کھڑا ہوگا، بیٹا کے بدن میں جان ہوگی تو باپ کی پکار کا جواب دے گا، یہاں تو لاش رکھی بھی ہے۔ چنانچہ دیکھا کہ غوث الورا نے کیا نماز جنازہ پڑھائی، سچ مچ میں مر گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا تم مذاق اڑانے آیا تھا، اللہ والوں سے دشمنی کا ارادہ رکھتا تھا، دیکھ ماتے کی آنکھوں سے، اور یہ پیرانے پیر ہے، زندے کو مردہ کہے تو زندگی کو موت آ جایا کرتی ہے، یہ وقت عبد القادر ہے، اگر مردے کو زندہ کہے تو مردے میں بھی جان پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ ہے جا غوث اعظم سے معافی مانگ لے۔ منافقین کی آنکھوں سے اور دل سے تمام حجابات اٹھ چکے تھے، وہ دوڑا ہوا آیا غوث الورا کے قدموں میں گرتا ہے، حضور مجھے معاف کر دیجئے، حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ غوث اعظم نے فرمایا جا میں نے معاف کر دیا۔ آگے بڑھتا ہے مگر کہتا حضور آپ نے معاف کر دیا؟ میرے غوث اعظم مسکرائے کہا ہاں معاف کر دیا۔ کہا ایسے نہیں، کافر کیسے؟ کہا حضور جنازے میں میرے بیٹے کی لاش رکھی ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹے کو دوبارہ زندگی مل جائے۔ اب غوث اعظم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے دل کے دریچے، اس کے دل کی کھڑکی کو کھولتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبد القادر میں کیا یہ طاقت ہے کہ مردے کو زندہ کر دے؟ وہ منافق تھا، آنکھوں سے پردے ہٹ رہے ہیں، وہ کہتا حضور میں پہلے نہیں مانتا تھا، آج مان گیا ہو، آج مان گیا ہو۔ ارے حضور جس یہ مردہ کہنے سے جبکہ میرا بیٹا زندہ تھا، آپ کے مردہ کہنے سے، آپ کے کہنے سے میرے بیٹے کو موت آ گئی ہے، تو میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی زبان سے مردہ نکلا تو مر گیا، جب آپ میرے بیٹے کو پکارے گے، نام لے کر کے پکارے گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے وسیلے سے میرے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا، دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا۔ اب غوث اعظم تو یہی منافقین کو بتانا چاہتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد جنازے کے قریب آئے، اس منافق جو تھا ابھی تک کے، وہ جو بیٹا لیٹا ہوا تھا اس کے باپ کی طرف دیکھتے اور کہتے دیکھ تیرا بیٹا ایک پیر سے معذور تھا جو چل نہیں سکتا تھا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ پہلے جیسا تھا ویسا زندہ کر دوں یا دو پیر والا زندہ کر دوں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کیا پہلے جیسا تھا ویسے یا دوبارہ صحیح سالم کر دو؟ تو وہ منافق جو بیٹا تھا وہ باپ تھا، وہ کہنے لگا اے میرے آقا غوث الورا، میرا بیٹا تو پہلے ایک پیر سے معذور تھا، مگر مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ عبد القادر کا در ہے، یہ دربار غوث اعظم ہے، جو نہیں بھی مانگا جاتا ہے وہ دربار غوث اعظم سے مل جایا کرتا ہے۔ حضور آپ میرے بیٹے کو صحیح و سالم کر دیجئے۔ اتنا کہنا تھا، حضور غوث اعظم نے کوئی دعا نہیں پڑھی بلکہ جنازے کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں، میت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہتے ہیں قم باذن اللہ۔ اتنا کہنا تھا، اللہ کے حکم سے وہ جو مردہ تھا دوبارہ اللہ تعالیٰ سے زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ ہاتھ پکڑتا ہے عبد القادر جیلانی کا، فرماتے غوث اعظم چل اٹھ، اپنے والدین کے گھر چلا جا۔ اب تمام منافقین نے دیکھا، تمام بغداد والوں نے دیکھا، پہلے تو یہ چل نہیں سکتا تھا، غوث اعظم نے ہاتھ کیا پکڑا کہ دوبارہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تمام منافقین کتاب میں آیا ہے 400 منافقین نے یہ کرامت غوث الورا کو دیکھا تو ہر ایک نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا حضور آج تک کہ ہم اولیاء اللہ کی کرامتوں کے منکر تھے، آج ہمیں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، ہمیں توبہ کرائیے اور دوبارہ اسلام میں داخل فرما دیجئے۔ میرے غوث الورا نے 400 منافقین کو کلمہ پڑھا کر توبہ کرا کر کے دوبارہ اسلام میں داخل فرمایا۔ بالا حضرت بریلی کے امام اس
یزید کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ